کا اقوام ہمارا جو موضوع ہے، یہ فرمائیے گا امتیاز آپا، گفتگو کا آغاز ہم ایسے کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ قوموں کے عروج و زوال کا جو فلسفہ قرآنی ہے، پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد مزید بات کریں گے۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 140 میں ارشاد فرمایا، تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ دن جو ہیں وہ لوگوں میں پھرتے رہتے ہیں۔ یہ دنوں کا پھرنا کیا ہے؟ یہ نشیب و فراز ہے، یہ عروج و زوال ہے، اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے آفاقی ضابطے عطا فرما دیے، اور قرآن مجید میں دو ٹوک الفاظ میں بتا دیا کہ یہ نشیب و فراز کیوں آتے ہیں اور کس وجہ سے آئے۔ اب آپ دیکھیں تو قوموں کے عروج و زوال پر مورخین نے، مصنفین نے ہمیشہ بہت کچھ لکھا، اور جو قومیں عروج جنہوں نے ترقی پائی ان کا بھی لکھا کہ وجہ کیا تھی، اور جنہوں نے زوال پایا، عذاب کا شکار ہوئی، ان کے لیے بھی اسباب اور علل کی نشاندہی کی گئی۔ آپ دیکھیں تو قرآن مجید نے بتایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا اور انہیں زمین پر بھیجا گیا، اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ آپ کو بھیجا جا رہا ہے تو آپ کے ساتھ ہم ہدایت کا سلسلہ بھیجتے رہیں گے، تو جو ہدایت پر چلے گا اس سے کوئی خوف و غم نہیں ہوگا۔ گویا کامیابی کی، فوز و فلاح کی راہ ساتھ ہی بتا دی گئی۔ پھر آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی۔ گویا یہ جو تاریخ کا نشیب و فراز ہے، یہ کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں، یہ تاریخ کا اندھا دھارا نہیں۔ کبھی اس غلط فہمی میں مت پڑنا۔ زندگی میں تحرک ہے، جیسے آپ بچپن سے گزرتے ہیں، جوانی میں آتے ہیں، جوانی سے بڑھاپے میں جانا ہے، وقت نے گزرنا ہے۔ وقت میں تبدیلی اور عروج اور زوال اور عذاب اور فوز و فلاح کس چیز پر مبنی ہے؟ وہ اس فکر پر مبنی ہے، اس ہدایت الہی پر مبنی ہے۔ جو ہدایت الہی پر چلتا ہے وہ کامیابی کو پاتا ہے، جو روح گردانی کرتا ہے وہ عذاب اور ہلاکت کا شکار ہوتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت نے ہر قوم کی طرف، ہر گروہ کی طرف انبیاء کا سلسلہ بھیجا، وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کی طرف کسی پکارنے والے کو بھیجا گیا۔ اب یہ پکارنے والا آ کر لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف بلاتا رہا، اور جن لوگوں نے اللہ کی اس وحدہ لا شریک ہونے کو مانا، جو اس راہ پر چلے، وہی فوز و فلاح کو پائے۔ اب آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ بھی بتا دیا کہ تمہاری لیے نشانیاں ہیں، ہم تمہیں نشانیاں دکھا رہے ہیں، فی الآفاق وفی انفسہم، آفاق میں بھی اور انفسہم تمہارے اپنے اندر بھی۔ یہ انفسہم کا لفظ استعمال کیا علماء نے کہ پہلی تبدیلی اس فکر کی تبدیلی آتی ہے، شعوری سطح پر چینج آتا ہے۔ تمہاری فکر جب اللہ کی طرف آ جاتی ہے تو پھر تمہارا عمل اور اخلاق بدلتا ہے۔ جب عمل اور اخلاق میں بھی تبدیلی آ گئی تو تم ترقی کو پاتے ہو، دنیا میں بھی ترقی اور آخرت کی بھی فوز و فلاح۔ لیکن اگر تم اس راست فکر کے بجائے شیطانی راہوں پر چلتے ہو، ہدایت الہی سے روح گردانی کرتے ہو، تو پھر زوال اور ہلاکت کا شکار ہوگے، تمہارا عمل بھی اس کے مطابق ہوگا۔ یہ قرآنی ڈاکٹرائن اسے کہتے ہیں کہ یہ قرآن کا نظریہ ہے جو دو ٹوک ہے، صاف ہے، واضح ہے، اور قیامت تک کے لیے ہے، اور اس کے لیے پیراڈائم کہتے ہیں، نمونہ۔ اللہ رب العزت نے ان اقوام کے، سابقہ اقوام کے حالات قرآن مجید میں کھول کھول کر بیان فرما دیے۔ آپ دیکھیں کہ میری بات غلط ہو سکتی ہے، آپ کی غلط ہو سکتی ہے، سائنس غلط ہو سکتی ہے، قرآن مجید حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں سچ بیان ہوا ہے، اور اس قوم میں، اس قرآن مجید میں ان اقوام کے حالات، ان کی ہلاکتوں کے اسباب، ان کے زوال اور عذاب کے اسباب بھی بتائے گئے، وہ وجوہات بتائی گئیں تاکہ آنے والی قومیں اس سے بچ سکیں۔ اور عروج و زوال کا فلسفہ ہی یہ ہے کہ اللہ کی اس ہدایت پر چلو، قرآن مجید کو اپنا رہنما بناؤ، اس وحی الہی سے حاصل شدہ جو ہدایات ہیں ان پر چلو گے تو کامیابی کو پاؤ گے، ترقی کو پاؤ گے، انفرادی سطح پر بھی، اقوام کی سطح پر بھی۔ اور جس نے اس سے روگردانی کی وہ زوال کا شکار ہوگا، وہ عذاب کا شکار ہوگا، آج نہیں تو کل اسے دیکھنا پڑے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔